ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کرتے ہوئے اس نے اوپن کچن کے سامنے رک کر راہداری میں نگاہ دوڑائی تھی۔ ہلکی سی روشنی تھی جو پورے گھر میں پھیلی تھی۔ عجیب سا سناٹا تھا جو ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ وہ 15 دن کے بعد لندن سے لوٹا تھا اور گھر پر چھائی ہوئی یہ ویرانی اسے عجیب سی کیفیت سے دو چار کر گئی تھی۔ مسز شرازی کے بیڈ روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ یقیناً اب تک سو چکی ہوں گی۔ وہ ان کے آرام میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ بیرون ملک دورے سے واپس آیا ہو اور فی الفور ان سے نہ ملا ہو۔ سیڑھیوں کا رخ کرنے ہی لگا تھا جب اس کی نگاہ راہداری کے اختتام پر اسٹوڈیو کے اد کھلے دروازے پر پڑ گئی۔ دروازے کے درز سے جھانکتی روشنی ٹائلز پر بکھر رہی تھی۔ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ اسٹوڈیو روم میں آ گیا تھا۔ تمام بتیاں روشن تھیں۔ دیوار گیر کھڑکیوں کے پردے ڈوریوں سے بندھے ہوئے تھے۔ باہر کا اندھیرا کھڑکیوں سے اندر جھانک رہا تھا اور رمجھم بارش کی مدھم سی آواز سرسرا کر گزرتی ٹھنڈی نم ہواؤں کا شور۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ ہال میں دوڑائی تھی، پھر آگے بڑھتے ہوئے مشرقی دیوار کے پاس رکھے کاٹن پر جھک گیا۔ مرجھائے ہوئے پھول، گٹ پیل سون کی پینٹنگ، رزلٹ کارڈ، ٹرافیز، کھلونے اور تصاویر کے البم، ایک ایک چیز کا سرسری سے انداز میں جائزہ لیتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا پرانا والیٹ آ گیا۔ والیٹ خالی تھا۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو اسے متوجہ کرتی، ماں سوائے اس کی چین کے، جس کے دوسرے سرے پر شاندار سی تلوار تھی۔ تلوار کے بلیڈ کے وسط میں ایک میگنیٹ تھا جس پر انگلی پھیرتے ہوئے اسے یاد آیا تھا کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور تلوار بھی تھی۔ تم آ گئے بیٹا؟ مسز شرازی کی آواز پر اس نے چونک کر عقب میں دیکھا تھا۔ ویل چیئر پر براجمان، سیاہ شال میں اپنا آپ چھپائے، وہ منسلک کمرے سے اندر آ گئی تھی۔ میں سمجھا آپ سو رہی ہوں گی۔ کی چین ہاتھ میں لیے وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گیا، جھک کر ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، پھر ہاتھ پکڑ کر انہی کے پاس سائڈ ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ طارق کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ٹرانسفر کر دی ہے میں نے۔ وہ جانتا تھا مسز شرازی اب اس سے کیا پوچھنے والی تھی، مگر سوال سے پہلے ہی وہ انہیں جواب دے چکا تھا۔ مسز شرازی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک کرب سا ان کی آنکھوں میں ٹھہر گیا۔ ہر مہینے کی 1 تاریخ کو وہ کچھ اور ہی سننے کی متمنی رہتی، اور ہر بار فارس وجدان کا یہ جملہ انہیں اذیت میں ڈال دیتا تھا۔ ہر ماہ رقم ٹرانسفر کرنے والا محبت ٹرانسفر نہیں کرتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اس ننھے یتیم بچے کو تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے؟ محتاط انداز میں انہوں نے کچھ اذیت سے پوچھا تھا۔ کی چین کی تلوار فارس کی انگلیوں پر متحرک تھی۔ سر جھکا ہوا تھا، چہرہ ہنوز تاثرات سے عاری۔ اسے تمہاری ضرورت ہے فارس۔ انہوں نے جیسے اسے آگاہی دی تھی، ایک بار پھر احساس دلانے کی صحیح کی تھی۔ وہ خاموش رہا تھا، مشتعل نہیں ہوا تھا۔ اسے سزا مت دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں کسی کو سزا نہیں دے رہا ہوں، بہت آہستگی سے اس نے کہا۔ میں صرف جینے کی کوشش کر رہا ہوں ممی۔ مسز شرازی نے اس کی آنکھوں میں آگ دیکھی، درد دیکھا، اذیت دیکھی، اور پھر جیسے ان کی ہر ہمت دم توڑ گئی۔ یہ ظلم ہے۔ انہیں احساس ہوا وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں۔ ان کا دل بیٹھا۔ شال کے پلو سے اپنے آنسو پونچھے، پھر مدھم سی مسکراہٹ لبوں پر بکھیرتے ہوئے انہوں نے موضوع ہی بدل دیا۔ ٹور کیسا رہا تمہارا؟ سفر میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ اور جنت کو کب لاؤ گے فارس؟ اس کے بغیر تو اس گھر میں خاموشی سی در آئی ہے۔ اس نے مسز شرازی کے تینوں سوال ٹھیک ٹھاک سنے، مگر جواب صرف ایک کا دیا۔ سفر ٹھیک رہا۔ بہت بھوک لگ رہی ہے ممی، میں کچھ کھانا چاہتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے اٹھا تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا۔ ان کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی، مگر لہجے میں خوشگواریت لوٹ آئی تھی، جیسے کچھ دیر پہلے تک
ان کے مابین ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہ ہو جس نے انہیں ہزار ہار ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہو۔ کیسا شک؟ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے رک کر پوچھا تھا۔ یہی کہ تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے، مسز شرازی نے اطمینان سے آگاہ کیا۔ تم اسے لاہور چھوڑا ہے صرف اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ لندن نہ جا سکے؟ انہوں نے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا تو نہیں ہوا، وہ سٹ پٹا گیا۔ وہ تو اپنی مرضی سے، اسے شادی اٹینڈ کرنے سے زیادہ تمہارے ساتھ جانے کا شوق تھا۔ 1-2 گھنٹوں میں اس نے میرے ساتھ بیٹھ کر جانے کتنے پروگرام ترتیب دے ڈالے تھے۔ میں مان ہی نہیں سکتی وہ اپنی مرضی سے رک گئی ہو۔ ان کا انداز قطعیت بڑا تھا۔ متحرک ویل چیئر کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے فارس لب بیچ کر رہ گیا۔ سچ سچ بتاؤ، لڑائی ہوئی ہے تم دونوں کی؟ مسز شرازی اس کے پیچھے کچن میں آ گئی تھی۔ سنی انسنی کیے وہ فریزر کھول کر کھانے کے لیے کچھ دیکھنے لگا۔ میں کچھ پوچھ نہیں ہوں فارس، یہ سوال آپ اپنی لاڈلی سے پوچھ لیا کریں۔ وہ جیسے جل کر بولا تھا۔ مسز شرازی نے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو بامشکل روکا۔ اس سے بھی پوچھا تھا، کہنے لگی اپنی مرضی سے رک گئی ہوں، لیکن اصل مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے۔ جب اس نے تمہارے ساتھ لندن جانا تھا تو پھر شادی اٹینڈ کر کے واپس کیوں نہیں آئی؟ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مائکرو ویو میں پیزا گرم کرتے ہوئے وہ الجھ کر بولا۔ اس کا مطلب ہے تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کچھ سوچ کر کہا۔ لڑائی؟ ٹائمر کی آواز کچن میں گونجتی رہی۔ کیسی لڑائی؟ فارس کی بھویں سکڑ گئی، جبڑے بھنج گئے۔ جنت کمال اب بھی باز نہ آئی اپنی حرکتوں سے۔ اس کا پارا چڑھا۔ ہسبینڈ وائف میں کیا اب لڑائی بھی نہیں ہو سکتی؟ ہماری نہیں ہوتی۔ اگر جنت سن لیتی تو غش کھا کر گر جاتی۔ مسز شرازی نے الجھے سے اسے دیکھا۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ ضد چھوا تھا۔ کچھ نہیں، تم پیزا کھاؤ۔ مسز شرازی نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ ان کا حصہ نکالنے لگا تو انہوں نے منع کر دیا۔ میز پر کونی ٹکائے بند مٹھی تھوڑی پر جمائے وہ اسے بہت غور اور محبت سے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا کہ کھلی کتاب تو نہ تھا، مگر مسز شرازی اسے پڑھ لیا کرتی تھی۔ جنت ٹھیک کہتی ہے۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے کہا۔ اس نے چھری سے پیس کاٹ کر منہ میں ڈالتے ہوئے انہیں دیکھا۔ آنکھوں میں سوال تھا۔ یعنی کیا؟ کیا کہتی ہے جنت؟ یہی کہ جب تم کنفیوز ہوتے ہو تو بہت دلچسپ لگتے ہو۔ نوالا فارس کے حلق میں اٹک گیا۔ وہ بے اختیار کھانسنے لگا۔ مسز شرازی نے فوراً گلاس میں پانی انڈیلا۔ اس نے چند ایک گھونٹ بھرے، تنفس بحال کیا، پھر سر اٹھا کر مسز شرازی کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور ان کی مسکراہٹ زندگی سے بھرپور تھی۔ لاہور کی صبح بارش کا لبادہ اوڑھ کر اتری تھی۔ آسمان کی اجلی نیلی رنگت پر کچھ دیر پہلے تک سمٹ جانے والے بادل ایک بار پھر پھیل رہے تھے۔ کچھ ایسی ہی گمسم سی کیفیت اس کی بھی ہو گئی تھی جب سائرہ خالہ نے اسے جنت کی غیر موجودگی کے بارے میں آگاہ کیا۔ یہاں نہیں ہے؟ نہ لہجے میں فکر تھی نہ گھبراہٹ، بس ایک الجھن کہ اب اسے انتظار میں رکنا پڑے گا، جبکہ وہ جلد از جلد اسلام آباد جانا چاہتا تھا۔ اور کب تک آئے گی؟ جنت نے تمہیں نہیں بتایا؟ خالہ کچھ فکر مند انداز میں بولی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنی آیا کے گھر ہے، آپ مجھے ایڈریس بتا دیں، میں اسے وہیں سے پک کر لیتا ہوں۔ موبائل نکالتے ہوئے اس نے بے حد فارمل لہجے میں کہا تھا۔ سائرہ خالہ نے کچھ حیرت اور الجھن سے اسے دیکھا تھا کہ ان 15 دنوں میں اس کی ایک بار بھی جنت سے بات نہیں ہوئی، یا پھر جنت نے ہی اسے لا علم رکھا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ آیا کا ایڈریس لے کر گھر سے نکل گیا تھا۔ لاہور کی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر جنت کا نمبر ٹرائی کیا تھا۔ اس کا موبائل آف جا رہا تھا۔ آسمان پر رم جھم برستی بارش نے ایک دم ہی شدت اختیار کر لی۔ اس نے وائپر متحرک کر دیے۔ 15 منٹ کے بعد وہ ڈرائیو کرتا ہوا مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ چکا تھا۔ ذیلی سڑک سے گاڑی اندر وہ لے آیا تھا، مگر تنگ گلیوں کی بنا پر اب مزید جانا ممکن نہ تھا۔ چنار کے درخت تلے گاڑی روک کر اس نے سامنے دیکھا۔
سائرہ خالہ نے تیسری گلی میں سیاہ گیٹ کی نشاندہی کی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلتے ہوئے اس نے رین کوٹ کا ہیڈ اپنے سر پر چڑھا لیا۔ بادل ایک دم شدت سے گرجے تھے، آواز ایسی تھی جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ موسلا دھار بارش میں دائیں موڑ مڑتے ہی وہ گلی میں سیاہ رنگ کے تیسرے گیٹ کے سامنے آ رکا تھا۔ آم کے گھنے درخت کی شاخیں صحن سے باہر لٹک رہی تھیں۔ بارش کا پانی پتوں سے رس رس کر نیچے آ رہا تھا۔ اس نے دروازہ بجاتے ہوئے اپنے سیاہ جوتوں کو دیکھا جو کیچڑ سے لت پت ہو چکے تھے۔ تقریباً 5 منٹ تک تو وہ گیٹ ہی بجاتا رہا، تب جا کر کہیں گیٹ کھلا تھا۔ سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس، سیاہ شال اپنے ارد گرد اچھی طرح اوڑھے، سر پر چھاتا تانے، جنت کمال سامنے کھڑی تھی، کچھ ساکت، کچھ متحر سی، رنگت زرد، ہونٹ بے رنگ اور خشک، آنکھیں سرخ اور متورم تھیں، دانے گال کے اوپر آنکھ کی بائیں طرف نیل کا گہرا نشان، کچھ سوجن بھی تھی شاید۔ فارس کی آنکھوں کی سرد مہری یکدم بڑھی، چہرے کے تاثرات سرد ہو گئے۔ اپنی یہ حالت بنا کر وہ دنیا کے سامنے کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی؟ یہی کہ اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یہ ڈرامے باز لڑکی اسے زہر لگی تھی اس لمحے۔ جنت کمال کچھ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پیشانی پر بکھرے بالوں کو آج وہ سمیٹ کر پیچھے نہیں کر رہی تھی۔ رت جگہ کی گواہی دیتی آنکھیں بے حد سرخ تھیں مگر نم نہیں تھیں۔ چہرے پر کسی قسم کا تاثر نہیں تھا مگر آنکھوں میں یہ بے نام سی خفگی لہرا رہی تھی۔ غصہ بھی تھا شاید۔ لینے آئے ہو؟ اس نے یوں پوچھا جیسے وہ کسی اور وجہ سے بھی آ سکتا ہو۔ لہجہ بے تاثر مگر آواز کچھ بوجھل سی تھی۔ مجبوری ہے، دانت پیس کر انتہائی غصے سے جواب دیتے ہوئے فارس نے غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھا اور اسے لگ رہا تھا شاید مجبوری ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ اسے ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنے آیا ہے۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، 2 منٹ میں پہنچو۔ اکھڑے لہجے میں حکم دے کر وہ جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ جھنجھلاہٹ میں قدم اٹھاتا وہ شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو جنت چھتری کے سائے میں احتیاط سے قدم اٹھاتی نظر آئی۔ بیگ کندھے سے لٹک رہا تھا، سر جھکا ہوا تھا اور شانوں پر بکھرے سیدھے گرتے لمبے بال چہرے کو دونوں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ کیچر اب بھی ہاتھ میں ہی تھا، جیسے وہ عجلت میں اپنا سب کچھ سمیٹ کر فوراً ہی باہر آ گئی ہو۔ وہ قریب پہنچی تو فارس نے درشتی سے جنت کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ تکلیف دہ تاثر چھپاتے ہوئے جنت نے بازو چھڑوانے کی کوشش کی تھی مگر اس سے تکلیف میں اور اضافہ ہی ہوا تھا۔ اپنی یہ حالت بنا کر آخر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہا ہوں میں۔ جی جان لگا کر ان 15 دنوں میں اپنی یہ حالت بنائی ہے تاکہ ممی کے سامنے میرا تماشا بنا سکوں۔ اب اس حالت میں تمہیں لے کر جاؤں گا میں، اس حالت میں۔ وہ دبی آواز میں دہاڑا تھا۔ وہ دم سادے کچھ صدمے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ بازو کی تکلیف جیسے ایک لمحے میں غائب ہوئی تھی۔ چاہتی کیا ہو تم؟ وہ دبی آواز میں گھرایا، قہر برساتی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا ہو۔ جنت نے لب بھینچ لیے، آنکھوں میں سرخی پھیلی مگر اس نے جواباً کچھ نہ کہا۔ پتہ نہیں کس گناہ کی پاداش میں تم میرے گلے پڑ گئی ہو۔ جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے اس نے اپنی سائڈ کا دروازہ کھولا تھا۔ بڑبڑاتے ہوئے کچھ جھنجھلاہٹ کے عالم میں اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یکایک ہی اسے اپنی انگلیوں پر چپچپاہٹ کا احساس ہوا تھا۔ یوں ہی دانا ہاتھ سامنے کیا تو وہ خون سے سرخ تھا۔ وہ اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گیا۔ دروازہ کھول کر جنت برابر میں بیٹھی تو اس نے بے ساختہ گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ چھتری ٹانگوں میں رکھنے کے بعد اب وہ اپنے بالوں کو سمیٹ کر کیچڑ میں جکڑ رہی تھی، بہت احتیاط اور آہستگی سے۔ ایک لمحے کے لیے فارس کی سوچ اور خیال منتشر ہوئے تھے۔ ایک لحظے کے لیے جیسے کسی بے معنی اندیشے نے سر اٹھایا تھا۔ جب وہ اپنے بالوں کو سمیٹ چکی تو اسے لگا شاید وہ اب فرصت سے ہمیشہ کی طرح کوئی وضاحتی جواب دے گی، کوئی انوکھا بیان دے گی، مگر وہ چپ تھی، گویا منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ کھڑکی کی طرف منہ موڑے اس نے اپنی صورت بھی گم کر لی تھی۔ فارس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے اس کے دائیں بازو کے اس مقام پر رکی تھی جسے اس نے انتہائی سختی سے پکڑا تھا۔
پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ سفر خاموشی سے کٹنے لگا تھا۔ ونڈ سکرین پر متحرک وائپرز، قہر میں لپٹا روڈ، بارش کی آواز، شدید سردی، اور شال میں اپنا آپ چھپائے کھڑکی کی طرف رخ کیے آنکھیں موندے وہ بیٹھی تھی۔ ذرا دیر کے لیے ہی اس پر غنودگی چھائی تھی، پھر اس نے آنکھیں کھول لی تھیں۔ بخار کی حدت سے تپتا وجود سردی کی شدت سے کپ کپا رہا تھا۔ چہرے کا رخ اب بھی کھڑکی کی طرف ہی تھا، بھولے سے بھی اس نے رخ نہیں بدلا تھا، اور نہ ہی اسے دیکھنے کی غلطی کر رہی تھی۔ نہ غصہ دکھایا تھا، نہ جھڑکیاں پلائی تھیں، نہ ہی ان گناہوں کا حوالہ دیا تھا جس کی پاداش میں وہ اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا۔ فارس نے گاڑی پیٹرول پمپ کے سامنے سڑک کے عین کنارے پر روک دی تھی۔ آگے پیٹرول ڈلواتی گاڑیوں کا رش تھا۔ وہ رین کوٹ کا ہڈ سر پر چڑھائے گاڑی سے نکل گیا۔ جنت سامنے دیکھنے لگی۔ دھند میں ملفوف درخت بس چند قدموں کے فاصلے تک ہی واضح تھے۔ اس نے پانی کے چند مزید گھونٹ بھرے، پھر دانے ہاتھ کی انگلیوں سے کنپٹی سہلانے لگی۔ وہ کھانا آرڈر پر پیک کروا کر پلٹ ہی رہا تھا جب اس نے آواز سنی تھی، مسلسل بجتا ہارن، ٹائر کی چڑچڑاہٹ، اور پھر تصادم۔ اس نے پیٹرول پمپ پر موجود لوگوں کو دائیں سمت بھاگتے دیکھا۔ بارش کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی تھی۔ ہر منظر دھندلا تھا، مبہم تھا، غیر واضح۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کہہ رہا تھا۔ بارش کے شور میں اب لوگوں کی تیز آوازیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ کسی احساس، کسی اندیشے، کسی خیال کے تحت اس نے عجلت میں قدم اٹھاتے ہوئے وہاں دیکھا جہاں اس نے گاڑی کھڑی کی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا دل رکا، سانسیں تھم گئیں، پارسل ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ شاید زمین چکرائی تھی یا آسمان سر پر گر گیا۔ وہ تصادم، وہ کوئی عام تصادم نہ تھا۔ بے قابو ہوتی گاڑی اس کی گاڑی سے ہی آ کر ٹکرائی تھی، جس کی وجہ سے اس کی گاڑی گھومتی ہوئی بلندی سے نیچے جا گری تھی۔ جنت، اس کا سانس رکا۔ بے اختیار ہو کر وہ اسی طرف بڑھا جس طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ کنارے پر پہنچنے سے پہلے ہی گاڑی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ آگ کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ وہ پتھر ہوا تو چند لمحوں تک پتھر ہی رہا، ساکت، صامت، جامد۔ صدمے سے قوت ملی، قدم بے ساختہ ہی اس طرف اٹھے۔ بیچ راستے میں ہی کچھ لوگوں نے آگے بڑھنے سے اسے روک لیا۔ حواس شل ہو رہے تھے، وہ گہرے صدمے میں تھا، اپنا آپ چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لوگ اسے آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے۔ فارس، ان کی آن میں یہ کیا ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ اس نے یہ تو نہیں سوچا تھا، اس نے یہ تو نہیں چاہا تھا۔ فارس، اب کی آواز بلند تھی، کپ کپاتی ہوئی اور درشت آواز، جیسے کسی نے پوری جان لگا کر اسے پکارا ہو۔ بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ اس نے ایک جھٹکے سے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ سر پر چھاتا تانے، سردی کی شدت سے کپ کپاتی، کچھ کمزور اور نڈھال سی جنت آنکھوں میں الجھن لیے اس کے سامنے ہی کھڑی تھی، کچھ ہی فاصلے پر۔ صدمے سے فارس کی نگاہ ڈگمگائی، وہ تھم گیا، رک گیا، ٹھہر گیا۔ لمحے بھر کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ ابھی کیسے آ سکتا تھا؟ وہ مجسمے حقیقی بنی اس کے سامنے کیسے کھڑی تھی؟ وہ تو گاڑی میں۔ آنکھوں میں بے یقینی اور الجھن لیے اپنے آپ کو لوگوں کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھا۔ جنت نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، سردی اذیت بڑھا رہی تھی، مگر فارس کی آنکھیں، اس کے تاثرات، اس کا خوف اور گھبراہٹ اس پر روشن دن کی طرح آیا تھا۔ میرے سر میں درد تھا تو میں ٹیبلٹ لینے کے لیے، اس نے خواہ مخواہ وضاحت دی۔ آسمان پر بجلی چمکی، پھر گنگرج کی آواز ہر سمت گونجی۔ وہ اس پر نگاہ جمائے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اب کہ جنت نے اس کے عقب میں دیکھا، شاید وہ ایکسیڈنٹ کی نوعیت اور نقصان کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس کا حلق خشک ہوا تھا، زمین نے قدم جکڑ لیے تھے، نگاہیں شعلوں پر جم کر رہ گئیں۔ سیاہ پراڈو
جو ان کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، اس گاڑی میں ایک ہی نوجوان تھا، زخمی تھا، اور اسے گاڑی میں ڈالے چند مقامی لوگ اسی وقت ہاسپٹل لے کر روانہ ہو گئے تھے۔ لیکن ان کی گاڑی جو بلندی سے گری تھی، اس میں تو کوئی بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی دونوں کی حالت ایسی تھی جیسے ان کا نقصان ہو گیا ہو، جیسے وہ شعلوں کی لپیٹ میں گاڑی کے اندر ہی رہ گئے ہوں۔ اس نے پھر فارس کو دیکھا۔ وہ کمزور اعصاب کا شخص نہیں تھا، اور ایسا بھی نہیں کہ گاڑی کا نقصان اسے پریشانی میں مبتلا کر دے۔ تو پھر وہ اتنا متفکر کیوں تھا؟ اتنا بے چین اور بے قرار کیوں دکھ رہا تھا؟ اس کی آنکھوں کی سرخی درد کی عکاسی کیوں کر رہی تھی؟ چہرے کے تاثرات عجیب کیوں تھے؟ کیا اس لیے کہ وہ بچ گئی تھی؟ کیا اس لیے کہ اس کے غیر ضروری وجود سے جان چھڑوانے کا ایک اور موقع ہاتھ سے نکل گیا تھا؟ اسے صدمہ ہوا۔ ہاں، شاید یہی وجہ ہے، یقیناً یہی وجہ ہے۔ لم بیچ کر وہ سخت تاثرات کے ساتھ اسی وقت جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ سامنے ہی اسٹور کے شیڈ تلے رکتے ہوئے اس نے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ فارس وجدان کو دیکھا، جو اس کے برابر میں آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کے تاثرات اب بھی نارمل نہیں تھے۔ اندر آ جاؤ صاحب، 13-14 برس کا لڑکا اسٹور کے کاؤنٹر سے چلا رہا تھا۔ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر جنت فوراً ہی سیڑھیاں چڑھ کر اندر چلی گئی تھی۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے سرد نظروں سے فارس کو دیکھا۔ برساتی کا ہوڈ اتارتے ہوئے اس نے گردن تک چڑھی ہوئی زپ کھینچ کر سینے پر ٹہرا لی تھی۔ ایک ہاتھ مسلسل متحرک تھا، جیسے اسے گھٹن ہو رہی ہو، اور وہ شرٹ کے اوپری بٹن کھول لینا چاہتا ہو۔ سختی سے دانت پر دانت جمائے جنت نے چہرے کا رخ بدل لیا۔ موت، بد دعا، بد نصیبی، سزا، تنبیہ، یا اس نے آنکھیں موند لیں۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ آسان نہیں تھا، ہرگز آسان نہیں تھا۔ اگر وہ گاڑی میں ہوتی تو اس وقت اس کا دم گھٹتا۔ اسے لگا اگر اس نے فی الوقت خود کو نہ سنبھالا تو اسے کچھ ہو جائے گا۔ 15 دن پہلے بھی اس پر ایسی ہی کیفیت طاری ہوئی تھی، لیکن تب اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اب سنبھالنا کچھ مشکل لگ رہا تھا۔ پانی دینا؟ لڑکا بھاگ کر منرل واٹر کی بوتل نکال کر لایا۔ چند گھونٹ بھر کر اس نے بسکٹ بھی اٹھا لیے تھے، جوس بھی لے لیا تھا۔ اپنے ایسوسیٹ عدیل احمد سے فون پر بات کرتے فارس کی نظریں یکدم اس پر پڑیں اور وہ رک گیا۔ کیا کہہ رہا تھا یہ بھی بھول گیا۔ جوس کے ساتھ بسکٹ کھاتے ہوئے وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی، اس کی قیمت پوچھ رہی تھی، اپنی رائے عامہ بھی دے رہی تھی۔ 13-14 سال کا پٹھان لڑکا بڑھ چڑھ کر اس کی خدمت داریوں میں لگا ہوا تھا۔ فارس کی رگیں تن گئی، جبڑے بھیج گئے۔ کیا اس بے حس لڑکی کو ذرا بھی احساس ہے کہ موت اس کے قریب سے سلام دے کر گئی ہے؟ باجی، اور کچھ چاہیے آپ کو؟ پٹھان لڑکا بہت خوش تھا، بڑی مستعدی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ ہاں، ذرا وہ لیس چپس بھی دے دو، اور یہ چلی ملی، یہ نئی آئی ہے کیا؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کا فلیور کیا ہے؟ اب اور کچھ اٹھا کر پوچھ رہی تھی۔ یہ بچہ لوگ کھاتا ہے باجی۔ اور یہ کتنے کا ہے؟ 10 روپے باجی۔ 10 روپے؟ 5 کے دو گے تو لوں گی۔ سر آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ عدیل احمد کی آواز پر وہ سر جھٹک کر فون کی طرف متوجہ ہوا۔ باجی، ابھی تم بولا تمہارا سر میں درد ہے، ہمارا اماں بولتا ہے سر درد ہو تو کھٹی چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ عدیل احمد کو ضروری ہدایات دے کر وہ مڑا تو زرد رنگ اور سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ جنت کمال تیسرا چپس کا پیکٹ کھول رہی تھی۔ یہ تمہارا سٹور ہے خان؟ نہیں باجی، یہ گل خان کا سٹور ہے، ہم پکوڑے بناتا ہے۔ پکوڑے بیچنے سے اسے کچھ یاد آیا تو فٹ سے بولا، آج تم بھی بچ گیا، ہم بھی بچ گیا۔ جنت نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ وہ جہاں تمہارا گاڑی کھڑا تھا نا، ادھر ہم پکوڑے بیچتا ہے، لیکن آج بارش تھا اس لیے آج ہم نہیں بیچا۔ اگر بارش نہ ہوتا تو ہم ادھر کھڑا ہوتا اور پھر ہمارا اماں رو رہا ہوتا۔ سانس رو کے جنت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شکر ہے تمہارا گاڑی بھی خالی تھا، شکر ہے، بھی وہاں نہیں تھا۔ اس نے سر ہلا ہلا کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اللہ نے ہمیں بچایا ہے؟ بہت محتاط ہو کر
اور خاصی سوچ و بچار کے بعد اس نے بظاہر پست آواز میں پوچھا تھا، مگر آواز اتنی بھی پست نہ تھی کہ فارس وجدان کی سماعت سے نہ ٹکراتی۔ ہاں، اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ یہ ایک وارننگ ہو، میرے لیے، تمہارے لیے، یا شاید کسی اور کے لیے۔ لڑکے نے الجھے ہوئے چہرے کے ساتھ جنت کو دیکھا۔ وارننگ؟ کیسا وارننگ؟ واللہ بہت اچھے پکوڑے بناتا ہے، صفائی کا بھی بہت خیال رکھتا ہے، کسی دن کھا کر دیکھو۔ فارس وجدان نے عین اس وقت اس کے اور لڑکے کے مابین حائل ہو کر ایک چھوٹی سی میز پر جوس پٹکا تھا۔ کتنے کا ہے؟ دانت پیس کر قیمت پوچھی جا رہی تھی۔ لڑکے نے سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ اس گاہک کو تو وہ یکسر فراموش کر بیٹھا تھا۔ جنت نے گردن سیدھی کی، ناگواری سے اسے دیکھا، پھر رخ بدل لیا۔ پٹھان لڑکا اب فارس کی خدمت داریوں میں لگ گیا تھا۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے میز پر ہیڈ ڈاؤن کیے بیٹھی تھی، نہ نیند آ رہی تھی نہ سکون مل رہا تھا۔ سلگتی ہوئی متورم آنکھیں بھی اب تکلیف پہنچانے لگی تھیں۔ پٹھان لڑکا اس کے لیے چائے لے آیا تھا۔ ٹیبلٹ وہ لے چکی تھی، مگر اس کی طبیعت تھی کہ کسی بھی صورت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ جسم میں اب مروڑ اٹھ رہے تھے۔ کوئی ایسا انتظام بھی نہ تھا کہ وہ دراز ہو کر سو جاتی۔ صاحب، تمہارا آدمی کب آئے گا؟ پٹھان لڑکا صرف ان کی ہی وجہ سے اسٹور بند نہیں کر رہا تھا۔ فارس نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ اس کے اندازے کے مطابق عدیل کو اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے موبائل نکالا اور اس سے قبل کہ وہ کال کرتا، سیاہ مرسیڈیز اسٹور کے سامنے آ کر رکی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی گلاس ڈور پر پڑی، ہارن بھی بجا اور موبائل پر کال بھی آنے لگی۔ جنت نے بے ساختہ سر اٹھاتے ہوئے باہر دیکھا۔ سامنے 2 گاڑیاں تھیں، ایک میں عدیل اور دوسری گاڑی میں اس کے گارڈ سوار تھے۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ سر؟ عدیل اندر آ گیا تھا۔ اسے ایکسیڈنٹ کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے وہ دروازے میں ہی کھڑا رہا تھا۔ عدیل ہدایات لے کر پلٹ گیا تو اس نے سرسری نگاہوں سے جنت کو دیکھا جو اپنی جگہ سے اٹھ کر اسی طرف آ رہی تھی۔ فارس کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے یکدم اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے قبل کہ وہ گرتی، فارس نے بروقت اسے بازو سے پکڑ کر سنبھال لیا۔ فارس کی یہ حرکت اتنی غیر متوقع اور اچانک تھی کہ جنت کو سنبھلنے میں اور پھر سنبھل کر سمجھنے میں چند لمحے لگے۔ اگلے ہی لمحے اس نے شدید غصے کے عالم میں بدک کر اپنا بازو یوں چھڑوایا جیسے اسے سانپ نے پکڑ لیا ہو۔ دیوار کا سہارا لے کر اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے اس نے سخت پتھریلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میرا ہاتھ کیوں پکڑا تم نے؟ اب کہ اس کا سوال، رویہ اور تاثرات فارس وجدان کے لیے غیر متوقع تھے۔ وہ اس پوزیشن میں ہرگز نہیں تھی کہ اس سے بحث مباحثے کر سکتی۔ بخار کی شدت سے جسم تپ رہا تھا، آنکھیں دھندلا رہی تھیں، سر گھوم رہا تھا، اور تب بھی وہ سمجھ رہی تھی کہ اگر کوئی بے وقوف اسے گرنے سے بچا رہا ہے تو اس کے حق میں غلطی کر رہا ہے۔ فارس نے جبڑے بھینچ لیے۔ عدیل احمد اور گارڈز کے سامنے اس طرح سے اس کے ساتھ پیش آئی تھی۔ وہ بمشکل ضبط کیے کھڑا رہا تھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ ایک تھپڑ تو لازمی جڑتے اسے۔ باجی، یہ لڑائی وڑائی ختم کرو، تمہارا طبیعت خراب ہے، تم گر جائے گا۔ پٹھان لڑکے نے ہی اسے کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان 2 گھنٹوں میں ان کے لیے دیے رویے سے اتنا تو جان ہی چکا تھا کہ کوئی اعلیٰ اور غیر معمولی قسم کی دشمنی ہے جو ان دونوں میں جانے کب سے چل رہی ہے۔ مجھے اب گرنے سے ڈر نہیں لگتا خان، فارس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ درشتی سے بولی۔ میں 15 دن پہلے پارکنگ ایریا میں گری تھی، پھر خود اٹھ کر اور خود چل کر بھی گئی تھی۔ اب بھی گروں گی تو خود اٹھ کر جانے کی ہمت ہے مجھ میں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا تھا تمہارا ہاتھ پکڑنے کے لیے، فارس نے دبی آواز میں جھڑک کر کہا۔ بگڑے تیوروں کے ساتھ جنت نے فٹ سے چھتری کھول دی۔ اگر فارس پر وقت اپنا سر پیچھے نہ ہٹاتا تو نوک اس کے سر میں ضرور لگتی۔ وہ بھولے تنفس اور بگڑے تیوروں کے ساتھ سنبھل کر قدم اٹھاتی باہر نکل گئی، حالانکہ وہ کتنی احتیاط سے قدم اٹھا رہی تھی، اور وہ ایک بار پھر نیچے گری تھی، بہت بری طرح۔ دبی دبی کرا اس کے حلق سے خارج ہوئی، اوپر سے بارش کی بوچھاڑ جس نے چند سیکنڈز میں ہی اسے مکمل بھگا دیا تھا۔ چھتری جانے کہاں غائب ہوئی تھی۔ پٹھان لڑکے نے بے ساختہ پیشانی کو چھوا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیڑھیوں پر کھڑا فارس وجدان اب کہ اس کی مدد کو نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر مکمل اطمینان تھا۔ خروش سے میری ہمت برداشت نہیں ہوئی، نظر لگا دی،
وہ اپنی کوہنی سے لاتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی، جانے کیا سوچ کر، جانے کیا سمجھ کر، اور جانے کتنی تکلیفوں پر۔ حالانکہ اسے فارس وجدان کے سامنے نہ کبھی رونا تھا نہ کمزور پڑنا تھا، لیکن یہ غم کہ وہ گری، آخر فارس وجدان کے سامنے ہی کیوں گری؟ کیوں؟ اور تبھی اس نے فارس کو زینہ اتر کر اپنی طرف آتے دیکھا۔ لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ جنت کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ اس کے سر پر پہنچ کر فارس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، خیرات کی طرح، کہ لو، خود سے پکڑو تاکہ تمہیں اس سچویشن سے نکالا جا سکے۔ وہ بھی جنت کمال تھی۔ تنفر سے اس کا ہاتھ جھٹک کر بغیر کسی مدد، بغیر کسی سہارے کے خود ہی کھڑی ہو گئی۔ کوئی ہڈی وڈی نہیں ٹوٹی تھی کہ اسے اب بھی کسی سہارے کی ضرورت پڑتی۔ چوٹیں ہی تو آئی تھیں، اور چوٹیں تو اسے ہمیشہ آتی رہتی تھیں۔ اس سے بھی تو مشکل ترین وقت دیکھا ہوا تھا اس نے، تو پھر ایسے کیسے کمزور پڑ جائے؟ کیچڑ سے لت پت کپڑوں کے ساتھ مکمل طور پر بھیگی ہوئی اب وہ اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ دل چاہا اب تو چیخ کر رو پڑے، لیکن اس نے صبر کا مظاہرہ کیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر دھوپ سے اندر بیٹھ گئی۔ دروازہ اس نے زور سے بند کیا تھا۔ پٹھان لڑکے نے سکھ بھرا سانس لے کر گلاس ڈور بند کیے، شٹر گرایا اور یہ جا وہ جا۔ عقبی نشست کا دروازہ کھول کر فارس اس کے برابر میں بیٹھا تو اس نے دانستہ اپنے چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ اس کی شکل ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ خوب دل کھول کر رونا چاہتی ہو، مگر کسی وجہ سے رو نہ پا رہی ہو۔ جی سب ٹھیک ہے ممی، آپ پریشان مت ہو۔ فارس نے رک کر فون پر کچھ سنا۔ یہاں کچھ لوگ بارش میں کرتب دکھانا چاہ رہے تھے تو بس وہی دیکھتے ہوئے دیر ہو گئی۔ جنت نے ضبط کر کے مٹھیاں بھینچ لیں۔ فارس نے کلائی موڑ کر وقت کا حساب لگایا۔ ہم بس 1.5-2 گھنٹے تک پہنچ جائیں گے۔ پھر اس نے خدا حافظ کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ جنت کی رنگت سفید ہو رہی تھی، ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، ٹھنڈک کا احساس ہڈیوں میں گھستا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ سر اٹھائے یوں بیٹھی تھی جیسے بس شوقیہ ہی کپ کپا رہی ہو۔ عدیل احمد نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مین روڈ پر گاڑی ڈالنے تک سب ٹھیک تھا، پھر جب گاڑی نے سرعت پکڑی تب بھی وہ گردن اٹھائے شیشوں پر پھسلتی بارش کو بڑے سکون کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد جانے کیا ہوا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، سر ڈھلک کر شیشے سے جا لگا، ہاتھ پہ جان ہو کر پہلو میں گرے، اور اسے اپنے آس پاس کا کوئی ہوش نہ رہا۔ پکے صحن کی مضبوط سیڑھیوں کا منظر تھا، سفید ٹائلز پر ڈھیر ہوتی کسی وجود کی کراہ، صدمہ، وحشت، بے یقینی، اور پھر وہی آواز جو اس کے حواس معطل کر دیا کرتی تھی۔ ایک جھماکے سے کانچ ٹوٹا تھا، شیشے کے ٹکڑے بکھرے تھے، چیخیں ابھر آئی تھیں، جنت نہیں، جنت پلیز، جنت خدا کے لیے، جنت میرا بچہ۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، بخار کی حدت سے تپتا وجود درد کی لپیٹ میں تھا۔ تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی، پھر زیر لب بڑبڑاتے ہوئے رونے لگی۔ ذہن ایک بار پھر غنودگی میں ڈوب گیا تھا۔ دوبارہ جب اسے ہوش آیا تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ بھوک کا شدید احساس ہوا تھا، منہ کا ذائقہ زہریلا سا ہو رہا تھا۔ اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ کمرے کی کھڑکیوں پر پردے گرے ہوئے تھے، لائٹس آف تھیں، صرف نیل گوں بلب جل رہا تھا، ہیٹر آن تھا، تبھی کمرے میں سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ گہرا تنفس لیتے ہوئے وہ کسی قدر کوشش کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آخری منظر جو ذہن میں محفوظ تھا وہ گاڑی کا تھا۔ مدھم سی نیل گوں روشنی میں فارس اسے سامنے کاؤچ پر نیم دراز دکھائی دیا، آنکھیں بند تھیں، تنفس ہموار، یقیناً گہری نیند میں تھا۔ جنت نے دانے ہاتھ پر نگاہ ڈالی، کنولا موجود تھا، ڈرپ اتر چکی تھی۔ اس نے بیڈ سائڈ پر رکھی دوائیوں کو دیکھا، پھر الجھے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر فرش پر قدم جماتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی، لمحے بھر کے لیے لڑکھڑائی، پھر سنبھل گئی۔ اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ واش بیسن کے سامنے رک کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، چہرے کی زرد جلد کو چھوا، سرخ ڈوریوں والی بھیگی ہوئی آنکھوں کو دیکھا، بے ساختہ کسی خیال کے تحت
سفید لبادے کی کھلی ڈھیلی آستینوں کو اوپر کیا۔ بازو پر موجود زخم کی بینڈیج کی گئی تھی۔ اس نے بینڈیج ہٹا کر دیکھا۔ 4 ٹانکے لگائے گئے تھے، اور ایک بار پھر اپنے عکس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پیشانی پر نیل کا نشان کچھ گہرا لگنے لگا۔ اسے فکر ہوئی، مسز شرازی سے چھپانا اشد ضروری تھا، ورنہ وہ دیکھ کر سوال کریں گی۔ سوال اذیت سے دوچار کرے گا۔ اذیت حکایتوں میں ڈھل کر آنکھوں میں عیاں ہوگی، اور پھر اس کا کوئی بھی جھوٹ انہیں اطمینان نہیں دلا پائے گا۔ منہ دھو کر وہ کمرے میں واپس آ گئی۔ گرم شال کندھوں پر ڈالتے بے حد احتیاط سے باہر نکل گئی۔ سیڑھیاں اتر کر اس نے کچن کا رخ کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فریزر کھولے سرخ متورم آنکھوں سے کھانے کے لیے کچھ دیکھ رہی تھی، چکن کڑاہی اور فرائیڈ فش۔ اس نے مائکرو میں کھانا گرم کیا اور اپنی کرسی کھینچ کر کھانے کے لیے بیٹھ گئی کہ قدموں کی آہٹ اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ نوالا توڑ کر سالن میں ڈبوتے ہوئے وہ دیکھے بنا ہی جان گئی تھی کہ رات کے اس پہر سیڑھیاں اتر کر نیچے کون آ رہا ہے۔ پہلے فریزر کھولا گیا، دودھ نکالا گیا، کیبنٹ کھول کر پتی اور چینی کے جار تلاشے گئے، برنر جلایا گیا، اور اس دوران وہ اطراف سے یکسر بے نیاز خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ چائے کپ میں ڈالے وہ سیدھا لاؤنج میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اوپن کچن سے وہ بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ ٹی وی آن کیے، چینل سفرنگ کرتے وہ گھونٹ گھونٹ چائے اپنے اندر اتار رہا تھا۔ جنت نے بس ایک لمحے کے لیے اس کی پشت کو دیکھا، پھر سپاٹ تاثرات کے ساتھ سنک میں استعمال شدہ پلیٹیں رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر دوائیوں کے ساتھ اوقات کی نشاندہی کرتے نوٹس چپکائے گئے تھے۔ کون سی ٹیبلٹ کس وقت لینی ہے اور دن میں کتنی بار لینی ہے، یہ سب کچھ درج تھا۔ لب بھینچ کر وہ گلاس میں پانی انڈیلنے لگی۔ دوا لینے کے بعد اس نے اپنا لحاف اور تکیہ اٹھایا اور ایک بار پھر اپنی سابقہ جگہ یعنی صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ پھر جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اور کھلی تب تھی جب کسی نے کندھا ہلاتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ آواز غیر مانوس تھی۔ آنکھیں کھول کر اس نے خود پر جھکے چہرے کو دیکھا، کچھ دھندلا سا تھا۔ کیا بات ہے؟ آواز بھاری تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جنت نے اس لڑکی کو دیکھا جو گرم کپڑوں پر سیاہ رنگ کے سویٹر میں ملبوس دوپٹہ سلیقے سے جمائے چمکتی روشن آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں اقصیٰ ہوں جی۔ اقصیٰ کون؟ حواس کچھ بیدار ہوئے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عبدالغفور کی بیٹی۔ عبدالغفور ان کے مالی تھے، خود شہر میں کام کرتے تھے مگر فیملی گاؤں میں رہتی تھی۔ اقصیٰ اب کچھ متفکر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ٹھیک ہیں جی؟ ہاں۔ چہرے پر دونوں اطراف سے پھسلتے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے کہا، پھر سر اٹھا کر کھڑکیوں کی طرف دیکھا۔ پردے ڈوریوں سے بندھے ہوئے تھے۔ سورج کی تیز روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کتنے دنوں کے بعد سورج نکلا تھا۔ آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤں؟ چکن سوپ بنایا ہے جی، میٹھے میں کھیر بھی بنائی ہے۔ جنت نے بے ساختہ داہنے ہاتھ کی پشت پر نگاہ دوڑائی۔ کینولا اتر چکا تھا، سنی پلاس لگا تھا۔ میں یہاں کب آئی تھی؟ پرسوں شام میں آپ کو صاحب لائے تھے۔ صاحب لائے تھے؟ پھانسی کی طرح کوئی شے جنت کے حلق میں اٹکی۔ کیسے لائے تھے؟ اٹھا کر لائے تھے جی۔ اور کیسے لاتے؟ وہ حیران ہو کر جنت کو دیکھنے لگی۔ جنت کا رنگ اڑا۔ آپ کی طبیعت اتنی خراب تھی جی، جسم مانو آگ میں جل رہا تھا۔ اقصیٰ نے بات جاری رکھی۔ میں ساری رات بیٹھ کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتی رہی، پھر فارس صاحب نے ڈاکٹر کو بلایا، تب جا کر آپ کا بخار کم ہوا۔ بڑی سنسنی خیز انداز میں چہرے کے تاثرات کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ اپنی بات مکمل کر کے اس نے جنت کو دیکھا۔ وہ حیرت سے اقصیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ گزرے ہوئے 24 گھنٹے کا اس کے پاس کوئی حساب ہی نہ تھا، نہ ہی اسے کچھ یاد تھا۔ وہ چند لمحوں تک خالی و ذہنی کی کیفیت میں بیٹھی رہی، پھر اس نے اٹھ کر شاور لیا۔ کپڑے بدل کر اس نے معمول کی طرح برش سے بالوں کو سمیٹا اور کیچر میں جکڑا، سویٹر پہنا، شال اوڑھی، پھر اقصیٰ کے ہمراہ نیچے آ گئی۔ ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے مسز شرازی کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ دستک دے کر دروازہ کھلا تو وہ سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی دکھائی دی، آنکھوں پر گلاسز لگائے کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ جنت پر نظر پڑتے ہی انہیں خوشگوار حیرت نے گھیر لیا۔ جنت بیٹا، باہر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ۔ لہجے میں کتنا پیار تھا اور آنکھوں میں کتنی فکر تھی۔
بھاری قدم اٹھاتی وہ بے حد خاموشی سے ان کی باہوں میں جا سمائی۔ جو کچھ سن چکا ہوں وہ سب ممی کو بتاؤں گا تو وہ کیا سوچیں گی؟ ایک ایسی لڑکی کو بہو بنا بیٹھی ہیں جو انفرٹائل ہے، جس نے اپنی سوتن کے بچے کی جان لینے کی کوشش کی ہے، جس کے خاندان کے لوگ اسے اچوت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور جو اپنی ماں کی موت کا سبب بنی ہے۔ کتنی ہی دیر تک وہ ان کے سینے سے لگی رہی، اور پھر کتنی ہی دیر تک ان کی آنکھوں سے جھلکتی اس محبت کو بھی دیکھتی رہی، جو وقتی انعام اور ادھورے خواب جیسی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے اس کا سر اور اس کا ماتھا چوما۔ اس نے پلکیں جھپکا جھپکا کر آنکھوں میں ابھرتی نمی کو روک لیا۔ بہتر ہے۔ انہوں نے مزید کچھ نہ پوچھا، کوئی بات نہ کی، کوئی سوال نہ دہرایا، بس اپنے بازو کے حصار میں لیے جانے کیا کچھ پڑھ کر اس پر پونگتی رہی۔ نظر لگ گئی ہوگی، اس دن میری بیٹی پیاری بھی تو بہت لگ رہی تھی۔ جو بد دعاؤں کے زیر اثر رہتے ہوں انہیں نظر نہیں لگا کرتی، مگر وہ یہ بات مسز شرازی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ کچھ وقت ان کے پاس خاموشی سے بتا کر وہ آرام کی غرض سے کمرے میں آ گئی تھی۔ ایک بار پھر اس نے پرسکون رہنے کی کوشش کی تھی۔ ایک بار پھر بند آنکھوں نے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا تھا، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ مسز شرازی کو کسی بھی صورت پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، انہیں کسی گہری اذیت یا صدمے سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت، ناگواری جیسے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی، اور نہ ہی ان کی دعاؤں، محبت اور شفقت کے سائے سے محروم ہونا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی فارس نے انہیں کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ وہ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور جب یہ طے تھا کہ کسی ڈیل کی طرح طے کیے گئے اس رشتے نے ختم ہی ہو جانا ہے، تو وہ گھر میں خواہ کی ٹینشن پیدا نہیں کرنا چاہے گا، اور اب بھی اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالے گا، اس پر سختی نہیں کرے گا۔ روزمرہ معاملات کو ویسے ہی چلنے دے گا جیسے وہ پہلے سے چل رہے تھے۔ پچھلے 3 ماہ کی روٹین قائم رہے گی۔ سخت ناگواری، ناپسندیدگی اور غصے کے باوجود اب بھی اس پر کوئی روب نہیں جمائے گا، اور اب بھی اپنی ماں کی خاطر اسے اتنا مارجن دے گا کہ وہ اس گھر میں اپنی مرضی و منشا سے ویسے ہی زندگی گزار سکے جیسے وہ پہلے گزار رہی تھی، تاکہ ان کے مابین تعلق کی نوعیت ان پر آشنا نہ ہو۔ مگر کیا اب وہ پہلے کی طرح وجدان ہاؤس میں رہ پائے گی؟ یہ ایک مشکل سوال تھا۔ اس کی ساری کوششیں اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے تھیں، مگر اب اسے یہ ناممکن لگ رہا تھا۔ مستقبل کے حوالے سے اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، مگر اب اسے اندھیروں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ناقص، ادھوری، نامکمل اور کسی کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ محبتوں پر اس کا حق نہیں تھا، قدرت اس پر مہربان نہیں تھی۔ زندگی گزارنے کے لیے امید چاہیے، اور امید کو بھی تو ایک امید چاہیے، مگر اس کے پاس اب کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ وہ خالی ہاتھ، تہی دامن تھی۔ اب مستقبل کا کوئی منظر، کوئی خواب، کوئی خیال اسے قدم اٹھانے پر مجبور نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایک ہی مقام پر رک گئی تھی، تھم گئی تھی، ٹھہر گئی تھی، اور جمود کا یہ احساس اسے اندر ہی اندر سے ختم کرتا جا رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ دروازے کی آواز سے کھل گئی تھی۔ کونی کے بل اوپر ہوتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کر دیا تھا۔ جنت کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے بھی ٹیبل کلاک پر وقت دیکھا جو رات کے 2:30 بجا رہا تھا۔ وہ اس وقت اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ راہداری سے لاؤنج کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھول دیا، پھر سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ ایک بار اطراف کا جائزہ لیتے اس نے کچن کا رخ کیا۔ لائبریری، اسٹوڈیو، ڈائننگ ہال، سیٹنگ روم، اس نے ہر جگہ دیکھ لیا، مگر جنت کہیں نہیں تھی۔ جھنجھلاہٹ کے عالم میں وہ صدر دروازہ کھول کر باہر آ گیا تھا۔ سامنے ہی وہ شدید سردی میں لحاف اوڑھے سیڑھیوں پر بیٹھی دکھائی دے گئی تھی۔ فارس وجدان کے جبرے بھیج گئے تھے۔ آنکھوں میں ناگواری کے ساتھ سختی اتر آئی تھی۔ غصے سے قدم اٹھاتے وہ اس کے پاس آیا تھا، اور پھر اسی غصے اور بے دردی سے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اندر لے آیا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ اس کی طرف مڑا تو وہ سر جھکائے خالی خالی نظروں سے فرش کو تک رہی تھی۔ اب کیا چاہتی ہو؟ سام کی طرح پنکار کر اس نے پوچھا تھا۔ اب کون سا نقصان ہے جو کرنا باقی ہے؟
یہی چاہتی ہو نا کہ ممی تمہاری وجہ سے بیمار پڑ جائیں؟ بازو سے پکڑ کر اس نے بے دردی سے جھنجھوڑا تھا۔ جنت کا سر تب بھی جھکا رہا تھا، لبوں پر قفل تھا، آنکھوں میں ویرانی ہی ویرانی تھی۔ فارس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسے تھپڑ لگا دے۔ مسز شرازی اس کی غیر معمولی خاموشی کو، اس کی آنکھوں کی ویرانی کو اور چہرے کے مسک شدہ تاثرات کو طبیعت کی خرابی پر معمول کر رہی تھی۔ لیکن فارس جانتا تھا کہ وہ ٹھیک تھی، جان بوجھ کر اور صرف توجہ لینے کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ ڈرامے باز تھی، سچویشن کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا اسے آتا تھا۔ وہ مسز شرازی کو اس معاملے میں انوالو کرنا چاہ رہی تھی۔ جانے کیسی لڑکی تھی، کیسی سوچ رکھتی تھی۔ میں اگر خاموش ہوں تو صرف اس لیے کہ ممی کو ٹینشن نہیں دینا چاہتا۔ اس نے شدید غصے کے عالم میں اس پر واضح کیا تھا۔ تمہیں ان کا ذرا سا بھی احساس ہے؟ وہ خاموش رہی تھی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں اس گھر میں برداشت نہ کرتا۔ اس نے جھٹکے سے بازو چھوڑ کر دبی آواز میں کہا، آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنا یہ حلیہ اور رویہ درست کرو، ورنہ میں خود ممی کو تمہاری اصلیت بتا کر اس گھر سے فارغ کروں گا۔ کم از کم روز روز کی ٹینشن سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ جنت نے سر اٹھا کر اسے جاتا دیکھا، آنکھوں میں یکدم نمی تیرنے لگی۔ فارس کی دھمکی کا اثر تھا یا مسز شرازی کی فکر؟ اس نے خود سے لڑ کر خود کو کسی حد تک سنبھال لیا تھا۔ وہ حشاش بشاش اور کچھ حد تک فریش نظر آنے لگی تھی۔ ویسے ہی انہیں وقت دینے لگی تھی جیسے لاہور جانے سے پہلے وہ گزشتہ 3 ماہ سے دیتی آ رہی تھی۔ لان میں گھومنا، کتابیں پڑھنا، اکٹھے نماز پڑھنا، آیات کو ڈسکس کرنا، دنیاوی خبروں پر تبصرے کرنا۔ لیکن در پردہ وہ بہت سے کام ایسے بھی تھے جو اس نے چھوڑ دیے تھے۔ اس نے فارس کے معاملات میں مداخلت چھوڑ دی تھی اور اب اس کا سامنا بھی بہت کم کرتی تھی۔ کمرے میں تب ہی آتی تھی جب وہ سو چکا ہوتا۔ صبح اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی اٹھ جاتی۔ آمنا سامنا صرف ناشتے کے ٹیبل پر یا رات کے کھانے پر ہوتا، اور اس دوران وہ بھولے سے بھی نظر اٹھا کر اسے نہ دیکھتی۔ اب فارس کے بیڈ روم میں نہ تازہ پھول سجتے تھے اور نہ ہی معطر خوشبو بکھرتی تھی، نہ کمرے کی سیٹنگ بدلتی تھی، نہ اس کی اشیاء کو ہاتھ لگایا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا میک اپ کا سامان بھی ہٹا دیا تھا، دیواروں کو بھی پینٹنگ سے محروم کیا تھا۔ بیڈ شیٹ، کھڑکیوں کے پردے بھی اس نے بدلوا دیے تھے۔ ایک ایک کر کے اس نے اپنی ہر نشانی اس کمرے سے مٹا دی تھی۔ ایک ایک کر کے اس نے اپنی ہر چیز وہاں سے ہٹائی تھی۔ اب اسے فارس کے کمرے میں اپنی پسند اور مرضی کی کوئی چیز چاہیے بھی نہیں تھی۔ اب جب قدم لہو لہان ہوئے تھے تو وہ اپنے ہاتھوں سے ہر زنجیر توڑ کر خود کو آزاد کرنا چاہتی تھی، مگر یہ آزادی، یہ آزادی! سوچ اور خیالات میں گم وہ کب کیسے چلتی ہوئی نماز والے کمرے میں آ گئی اسے نہیں پتا تھا۔ سر بسجدہ کتنی ہی دیر وہ سسکیاں لے لے کر روتی رہی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا، اور جب سر اٹھاتے ہوئے سیدھی ہوئی تو نم آنکھوں کے ساتھ اپنی جگہ تھم کر رہ گئی تھی۔ دروازے میں ہی مسز شرازی موجود تھی۔ انہوں نے اس کے آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ لیا تھا، آنکھوں میں لہراتا کرب دیکھا۔ جنت اپنی جگہ منجمد ہوئی بیٹھی رہی، آنسو آنکھوں میں ٹھہر گئے، دل جیسے رکا تھا۔ شاید وہ اب پوچھ لیں کہ جب سے لاہور سے آئی ہو اتنی خاموش کیوں ہو؟ زندگی سے خفا کیوں ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں بدل گئی ہو جنت؟ اگر انہوں نے پوچھ لیا تو وہ کیا بتائے گی، کیا جواب دے گی؟ دعا مانگ لی بچے؟ کافی کی طلب ہو رہی ہے، اگر تمہارے ہاتھ سے بنی مل جائے تو۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے یکدم سے یوں کہا جیسے انہیں اس کے آنسو نظر ہی نہ آئے ہوں۔ وہ آنسو اللہ کے سامنے بہائے گئے تھے اور اللہ کے لیے ہی تھے۔ جنت نے خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے انہیں دیکھا۔ سر اسپات میں بامشکل ہلایا گیا، حالانکہ اس نے دعا نہیں مانگی تھی، اس نے بس پیشانی ٹکائی تھی اور رونا شروع کر دیا تھا۔ بھلا وہ اسے کیا بتاتی جسے سب علم تھا، جو اس کی رگ رگ سے واقف تھا؟ میں کچن میں ہوں۔ انہوں نے ویل چیئر کا رخ موڑ دیا تھا۔ آنکھیں آستینوں سے پونچھتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، نگاہ اسری اسرا کی آیت پر جا ٹھہری، بس ایک لمحے کے لیے۔ پھر گالوں پر سے آنسوؤں کے نشان مٹاتی وہ کچن میں آ گئی تھی۔ اس نے مسز شرازی کو دیکھا، گود میں دھری ڈائری انہوں نے کاؤنٹر ٹیبل پر رکھ دی تھی اور ہاتھ بڑھا کر کچھ لکھ رہی تھی۔
تمہارا کیا خیال ہے جنت؟ محرومیوں پر صبر کیسے آتا ہے؟ کافی بنا کر وہ ان کے پاس آئی تو اپنا مگ اٹھاتے ہوئے انہوں نے قلم رکھ کر پوچھا۔ اس نے انہیں دیکھا۔ فوری طور پر کوئی جواب اس کے ذہن میں نہیں آ سکا۔ کیسے آتا ہے؟ کچھ دیر کے بعد اس نے گھونٹ بڑھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتی تھی مسز شرازی اس ٹاپک پر کچھ لکھ رہی ہوں گی۔ جواب ان کے پاس ہوگا، یقیناً ہوگا۔ سوالوں پر غور کرنے والوں کو جواب مل ہی جایا کرتے ہیں۔ سکون شکر سے آتا ہے، شکر صبر سے ہوتا ہے، صبر اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا نام ہے، اور رضا اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنے سے آتی ہے، پھر بھروسہ ایمان، اور ایمان یقین سے ہوتا ہے۔ گھونٹ گھونٹ کافی اپنے اندر اتارتے ہوئے وہ انہیں خاموشی سے دیکھنے لگی۔ ایک محرومی کے ساتھ ڈھیر ساری عطائیں بھی تو ہوتی ہیں، اب مجھے دیکھ لو۔ وہ مسکرائیں۔ اب پاہج ہو گئی ہوں، لیکن اللہ نے مجھے بولنے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیتوں سے محروم نہیں رکھا۔ وہ ایک محرومی بہت بھاری ہے، مگر اس کے ساتھ بھی اتنی عطائیں ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ جب میں عطا پر غور کرتی ہوں تو میرے اندر شکر کا جذبہ سر اٹھاتا ہے۔ یہی جذبے مجھے میری محرومیوں پر صبر سکھا دیتا ہے۔ صبر اللہ کی رضا سے جوڑتا ہے۔ رضا اللہ کی حکمت پر، اس کی رحمت پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے، اور میں سوچنے لگتی ہوں کہ یقیناً اس میں میرے لیے بھلائی ہوگی۔ یقیناً اللہ نے مجھے کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے اس آزمائش میں ڈالا ہوگا، یا مجھے وہ ان حالات سے اس لیے گزارا ہوگا تاکہ وہ بدلے میں مجھے کچھ اچھا اور بہترین عطا کر سکے۔ مگ پر گرفت مضبوط کیے جنت خاموش بیٹھی تھی۔ یقین سے ابتدا کرتی ہوں تو شکر پا لیتی ہوں، شکر سے آغاز کرتی ہوں تو یقین مل جاتا ہے۔ کافی کا خالی مگ کاؤنٹر پر رکھ کر انہوں نے ڈائری اٹھا لی۔ جنت بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آنٹی؟ ویل چیئر کا رخ موڑتے ہوئے انہوں نے رک کر اسے دیکھا۔ جی بیٹا؟ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، جو اس کا ہو جائے اس کے لیے کم نہیں پڑتی، وہ اس سے پھر بغیر نہیں ہونے دیتا، ہے نا؟ سیڑھیاں اترتے ہوئے فارس وجدان کے قدموں کی حرکت یک لخت رک گئی۔ کچن کاؤنٹر کے اس طرف وہ مسز شرازی سے مخاطب تھی۔ بے شک۔ انہوں نے ویل چیئر کا رخ موڑا، پھر کچھ سوچ کر رک گئیں۔ سجدوں میں گرنے والوں کو اللہ کبھی گرنے نہیں دیتا جنت۔ جنت کی آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی۔ بر وقت مسکراتے ہوئے اس نے انہیں دیکھا۔ وہ مسز شرازی کو کیوں فراموش کر بیٹھی؟ اس نے وعدہ کیا تھا وہ انہیں ان کے پوتے سے ملوائے گی۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھے گی، تو پھر اب کیوں ہمت چھوڑ بیٹھی تھی وہ؟ نکاح، ایک کانٹریکٹ، جب تک وہ ہے، ہاں تب تک اسے مسز شرازی کے ساتھ ان کی دعاؤں کے سائے تلے رہنا ہے۔ محبتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، ایسے بھی ملتی ہیں، اللہ کے پیاروں سے۔ وہ سرشاری کے عالم میں سوچے جا رہی تھی۔ فارس انہیں کبھی بھی اس کی ماضی سے آگاہ نہیں کرے گا۔ ان کی محبت اس کے لیے قائم و دائم ہی رہے گی۔ آنکھوں میں نفرت کا تاثر نہیں ابھرے گا، لب دعا سے خالی نہیں ہوں گے۔ وہ ان کے پوتے کے لیے ان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ عقب میں صدر دروازہ کھول کر فارس وجدان باہر چلا گیا تھا۔ جنت کمال اب بھی مسز شرازی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے سینے پر دھری کتاب کافی ٹیبل پر رکھ دی۔ لاہور سے واپسی کے بعد اکثر ایسا ہونے لگا تھا کہ وہ سٹنگ ایریا میں ہی سو جایا کرتی تھی۔ وہ اب جب شدید سردی کا احساس ہوا تھا تو وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی اسے یکایک ہی غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ زرکار فانوس اور لیمپ روشن تھے۔ بیڈ پر بے ترتیبی سے کشن جہاں وہاں بکھرے تھے۔ اس کی نگاہیں بے اختیار واش روم کی جانب اٹھ گئی تھیں۔ اد کھلے دروازے سے وہ فارس کو واش بیسن پر جھکا دیکھ سکتی تھی۔ وہ کھانستے ہوئے الٹی کر رہا تھا۔ نچلا لب یوں ہی بے خیالی میں دانتوں تلے دباتے ہوئے وہ صوفے پر جا بیٹھی۔ وہ کچھ ہی دیر بعد باہر آیا تھا۔ مدھم سی روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا۔ مکمل وجود نڈھال لگ رہا تھا۔ رنگت اڑی ہوئی تھی، ہونٹ خشک بے رنگ، نم آنکھیں بے تحاشا سرخ اور کچھ سوجی ہوئی تھیں۔
کپڑے شکن آلود، حلیہ بکھرا ہوا سا۔ وہ قدم اٹھا رہا تھا تو اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ پھر وہ کھانستے ہوئے بیڈ پر گر گیا تھا۔ ٹانگوں پر کمفرٹر پھیلاتے ہوئے جنت اسے بیڈ پر بے قراری سے کروٹ بدلتے اور بری طرح کھانستے دیکھ کر کچھ بے چین ہوئی۔ پہلا خیال یہی آیا کہ وہ اس کے معاملے میں نہ ہی پڑے تو بہتر ہے، جیسا کہ وہ لاہور سے واپسی کے بعد ارادہ کیے ہوئے تھی، اور دوسرا خیال یہ تھا کہ اسے اٹھ کر اس کی طبیعت سے متعلق استفسار کرنا چاہیے، مگر چاہتے ہوئے بھی اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر اٹھ کر واش روم میں گیا تھا، ایک بار پھر واش بیسن پر جھکا ہوا تھا۔ جنت نے اس طرابی کیفیت میں وال کلاک پر نگاہ دوڑائی۔ کیا ساری رات اس کی یہی حالت رہی ہے؟ وہ باہر آیا تو جنت اس کے سامنے کھڑی تھی، کچھ متفکر حالت میں۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا تھا۔ ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اس نے دروازے کی نوب کو تھامے رکھا تھا۔ بار بار وہ پلکیں یوں جھپکا رہا تھا جیسے آنکھوں پر چھائی ہوئی دھندلاہٹ کو ہٹانے کی کوشش کر رہا۔ منظر کچھ واضح ہوا تو جنت کو درشتی سے ہٹاتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا توازن بگڑ گیا۔ اس سے قبل کہ جنت اسے سنبھال پاتی، وہ پوری قد سے فرش پر آ گیا۔ فارس؟ گھٹی گھٹی چیخ کے ساتھ وہ اس پر جھک گئی، گال تھپ تھپاتے ہوئے، آواز دیتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی صحیح کرنے لگی۔ محض چند لمحوں کے لیے پاس آؤٹ ہونے کے بعد اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی تھیں۔ اگلے ہی پل اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑا تھا۔ اس کے چہرے اور گردن پر سرخ دھبے ابھرے ہوئے تھے، سرخ آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ الرجی ری ایکشن؟ پریشانی کے عالم میں جنت کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا۔ پھر اس نے تیزی سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھی ٹیبلٹس کا جائزہ لیا۔ پانی کا آدھا گلاس بھی رکھا تھا۔ گویا وہ الرجی کے لیے میڈیسن لے چکا تھا، مگر اسے ابھی تک آفاقہ نہیں ہوا تھا۔ اگر بروقت آفاقہ نہ ہوا تو؟ یکدم اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی۔ سائڈ ٹیبل سے اس نے فارس کا موبائل اٹھا لیا۔ اس کے دانے ہاتھ کے فنگر پرنٹ سے لاک کھول کر ڈاکٹر بخاری کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بمشکل سانس لیتے ہوئے فارس بری طرح سے کھانسے جا رہا تھا۔ وہ اب ڈاکٹر بخاری سے مخاطب تھی، انہیں اس صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی، جبکہ متلی کی شدید احساس کے ساتھ ہی فارس کو یکدم ابکائی آئی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا مگر بروقت ایسا نہ کر سکا، مجبوراً اسے فرش پر جھکنا پڑا۔ ڈاکٹر بخاری سے بات کرتے وہ ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اٹس اوکے، پریشان مت ہو، ریلیکس رہو، وہ اس کی پشت تھپ تھپاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دور رہو۔ کچھ غصے، کچھ جھنجھلاہٹ اور بے بسی کے عالم میں اس نے بائیں ہاتھ سے جنت کو پرے دھکیلا۔ انداز اور رویے سے نفرت اور جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ جنت دکھ اور صدمے سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بہت کوشش سے وہ دیوار کے قریب ہوا تاکہ سہارا لے کر بیٹھ سکے۔ دانا ہاتھ گردن پر تھا اور اپنے سویٹر اور شرٹ کے بٹن کھولنا چاہتا تھا مگر کھول نہیں پا رہا تھا۔ یہ کام بھی جنت نے سر انجام دینا چاہا تھا اور اس نے ایک بار پھر شدید غصے اور چڑچڑے پن سے اسے پرے دھکیل دیا۔ اسٹے اوے فرام می۔ جنت کا دماغ گھوما۔ اگلے ہی لمحے اس نے فارس کے ہاتھ جکڑ کر پڑے کیے۔ اس حالت میں بھی تمہیں اتنا ایٹیٹیوڈ دکھانے کی پڑی ہوئی ہے؟ اس حالت میں بھی؟ وہ اس پر پھٹ پڑی۔ سرخ پڑتی آنکھوں میں صدمہ لیے فارس وجدان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ محض ایک لمحے کے لیے اسے سکتا ہوا تھا، اس کے بعد جو کھانسی کا دورہ پڑا تو وہ بے حال ہو گیا۔ جنت نے تیزی سے اس کے سویٹر اور شرٹ کے اوپری بٹن کھول دیے۔ گردن سے نیچے سینے پر بھی سرخ نشان تھے۔ میں نے ڈاکٹر بخاری سے بات کی ہے، وہ ابھی آتے ہوں گے، وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ کیا تم کوئی اور دوائی لیتے ہو؟ فارس کا سر جھک گیا۔ نیم کھلی آنکھوں میں ایک خالی پن تھا، چہرہ سفید، کھانس کھانس کر اس کی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ فارس؟ اس کا سر اٹھاتے ہوئے، گال تھپ تھپاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اسے متوجہ کیا تھا مگر وہ متوجہ نہیں ہوا تھا، کوئی جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ فارس، میری طرف دیکھو، میری بات سنو۔ یکایک ہی اس کی گردن ڈھلک گئی، وجود بے جان سا ہو گیا۔ فارس؟ جنت کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی، آنکھوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دانا ہاتھ منہ پر جمائے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ فارس سانس نہیں لے رہا تھا، اس کے وجود میں اب کوئی حرکت نہیں رہی تھی۔